قیامت کے دن لے کے آنا، میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیو، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی، بٹنے سے پہلے ایک چھرا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے قبول نہیں کی، ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی۔ جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے، ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں، ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا، بلکہ روکتا تھا۔ یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے، آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا، ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔
یبصرونہم، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. یبصرونہم، اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے. یبصرونہم، اللہ دکھا دے گا. دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ. دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے. ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا. دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ وأخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واقعی اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے.
جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جائے، کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا۔ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، انصاف اللہ کرے گا۔ یہ حالت دیکھیے، انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا، ان کو لے لے ان کو لے لے ہمیں چھوڑ دے۔ احساس کرو اپنے اندر، حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے۔ القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی۔